وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے؟ اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں، یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہز نہز کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم،
کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 258 میں فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ جیل سے 2 ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا، دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا دیکھ لو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ کافر بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह नाइंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहिम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहाँ आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे, क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते हैं। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें ये दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है, एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमान और जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़कर गुजर जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर्रान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ। उसकी चमक दमक बहुत थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया। ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था, रोशन था, लेकिन ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहिम कहने लगे, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों न तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके